السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید الاضحیٰ کا یعنی بقرہ عید کا موقع ہے اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد انشاءاللہ قربانی کرے گی۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک بہت سادہ سی بات ہے، لیکن چونکہ قربانی کرنا یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ ہم اس کو تہوار کے طور ہی پر منائیں، بلکہ اس میں اصل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور کسی بھی عبادت میں سب سے اہم پہلو کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اس میں اخلاص ہو۔ اور چونکہ جو ماحول ہمارا ہے اس کے اعتبار سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں دکھاوے کا جذبہ نہ آ جائے یا مقابلہ آرائی کا پہلو نہ ہو، تو یہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا، اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنا، اپنے گھر والوں کے ذہن میں ڈالنا کہ ہم یہ جو ایک بکرا یا دو بکرا یا جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، ہم جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی سے مقابلہ نہیں ہمارا، ہم کوئی دکھاوا نہیں کر رہے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور سخت حدیث ایک طرح سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ دنیا میں جتنے بھی ساجھیدار کسی بھی انداز کے ہو سکتے ہیں، کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، کسی چیز میں شریک ہو سکتا ہے، میں تمام قسم کی ساجھے داری سے اور ساجھے دار سے پوری طرح بے نیاز ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رتی برابر اپنی عبادت میں رتی برابر بھی کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ کہا من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری۔ اب اگر کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں کسی کو شریک کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں محلے والوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، کسی سے مقابلہ ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے 2 کیا ہے تو ہم 3 کریں گے، انہوں نے اتنے روپے کا کیا ہے تو ہم اس سے زیادہ روپے کا کریں گے، یہ سب نکالنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے، کسی اور کو شریک کرتا ہے اپنی نیت میں، تو ترکتہ وشرکہ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں، شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے عمل کی، ایسے عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت سادہ سی بات ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم جب بکرا خریدنے جانے سے پہلے، خریدتے وقت، گھر پہ لاتے وقت، گھر میں رکھتے وقت، قربانی کرتے وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ تازہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے لیے ہو رہا ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ گنجائش ہے تو کریں گے، گنجائش نہیں ہے تو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو کیا کہیں گے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جہاں ہم نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے فرق پڑتا ہے، گویا کہ ہم نے اپنی عبادت میں غیروں کو شریک کر لیا، کم زیادہ لیکن شریک کر لیا۔ اللہ نے دیا ہے تو کریں گے، جتنا زیادہ دیا ہے کم زیادہ اتنا کریں گے، نہیں دیا ہے تو نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بات یہ ہے، اسی لیے سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہ جب عطا بن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، ایک آدمی ایک بکری قربان کرتا تھا، اپنی طرف سے بھی ہو جاتی تھی، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں نے فخر و مباحات کرنا شروع کیا، لوگوں نے دکھاوا شروع کر دیا۔ اب صحابی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اسی کہا حتی صارت ما ترا، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اب لوگ کیسے قربانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ پہلا پہلو تھا،
ذہن میں رکھنا، یہ صرف یاد دہانی ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ کے لیے. بچے کو بھی سکھانا، سمجھانا پیار سے، محبت سے، کون کیا لا رہا ہم سے مطلب نہیں ہے، کس کا چھوٹا ہے کس کا بڑا ہے، کس کا ایک ہے کس کا دو ہے. ہمیں سمجھانا کہ اللہ نے جو دیا ہے بیٹے بیٹی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہم اتنے میں کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن جو فرق آئے گا وہ بکرے کی تعداد پہ نہیں آئے گا، وہ اس کی قیمت پہ نہیں آئے گا، اس کے چھوٹے بڑے ہونے پہ نہیں آئے گا، بلکہ انسان کے دل میں جو نیت ہے، جو خلوص ہے، جو اللہ کا تقویٰ ہے، اس کی بنیاد پہ ثواب ملے گا. اجر و ثواب جس کا جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمیں چاہیے، وہ ہماری نیتوں پر ہوگا، جانور کے چھوٹے بڑے قیمتی غیر قیمتی ہونے پر نہیں ہوگا. تو ایک بات چھوٹی سی یہ کہنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض عبادتوں کے شروع میں نبی نے کچھ الفاظ کہے ہیں جس کی وجہ سے کسی ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیت کے الفاظ ہیں. تو یہ واضح کرنا ہے کہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں. جیسے حج یا عمرہ کے موقع پر نبی سے جو ثابت ہے کہ اللہم لبیک حجن یا اللہم لبیک عمرتن، تو یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عبادت کو کرنے کا طریقہ ہے. حج میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، عمرہ میں داخل ہونے کا طریقہ ہے. جیسے انسان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر نیت نہیں ہے، نیت تو دل میں ہوتی، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. تو دو مثالیں ہو گئی، ایک نماز کی کہ اللہ اکبر کہہ کے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہم لبیک حجن یا عمرتن کہہ کے انسان حج یا عمرہ میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انسان اپنا ذبیحہ قربان کرتا، اپنی قربانی کرتا ہے. یہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی جو بھی الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عبادت کو کرنے کا طریقہ ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک عقلی اور واضح دلیل کیا ہے؟ اسی لیے علماء کرام نے یہ کہا کہ اگر انسان حج کے موقع پر یہ کہتا ہے اللہم لبیک حجن، زبان سے کہتا ہے اللہم لبیک حجن، اور اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، تو اعتبار کس چیز کا ہوگا؟ دل کی نیت کا ہوگا. وہ عمرے میں داخل ہو رہا، کوئی بات نہیں، غلطی سے نکل گیا اللہم لبیک حجن، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دل کی نیت کا اعتبار ہے. میں نے قربانی کی، اب قربانی میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کسی کی طرف سے کرنی ہے، میں نے کسی اور کا نام لے لیا، اعتبار کس بات کا ہوگا؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی عالم سے لوگ کرواتے ہیں، کوئی جاتا ہے تو عالم بھائی کر دو، آپ ذبح کر دو، ذبح بھی آپ کر دو. تو انہوں نے نام بتایا تھا کہ احمد کی طرف سے کرنا، اب میری زبان سے محمد نکل گیا، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ فرق نہیں پڑے گا. میرے دل میں جو تھا، جس کی طرف سے انہوں نے کہا تھا، اسی کی طرف سے قربانی ہوگی. میرے غلطی سے کسی اور کا نام لینے سے کوئی فرق نیت پہ نہیں پڑے گا. تو بعض دفعہ جو لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہم لبیک حجن یا عمرتن یہ نیت ہے، یا جو ہے یہ اللہم تقبل منی یہ نیت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ نیت نہیں ہے، یہ عبادت کو کرنے کا طریقہ ہے. یہ دوسری بات تھی. ایک چھوٹی سی تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، میں نے خرید لیا اور نیت کیا تھی؟ قربانی کرنا ہے. اب گھر لانے کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہاں کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس نے لایا تھا بچے کی ولادت ہوئی، اور اس کے دل میں آیا کہ اس کو دو لے کے آیا ہے، دو جانور لے کے آیا ہے، دو بکرے لے کے آیا ہے. تو ذہن میں یہ آیا کہ اب ایک بکرا میں قربانی کے لیے رکھ لیتا ہوں اور دوسرا بکرا میں عقیقے کے طور پہ کر دیتا ہوں. ایک یا دو اور ایک اور لے آؤں گا، لیکن دو بکرا، ایک بکرا جو بیٹا بیٹی کے حساب سے میں ایک اس میں سے کوئی بکرا اب میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں عقیقے کی نیت میں. تو کیا ایسا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ علماء کرام نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور اس کے بعد اپنی زبان سے کہہ بھی دیا کہ بھائی یہ دونوں قربانی کی جان، بیوی سے کہہ دیا، بچے سے کہہ دیا، کسی پڑوسی سے کہا، دوستوں سے کہا، لوگوں میں کہہ دیا کہ یہ دونوں جانور میں لایا ہوں عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں آپ نیت تبدیل نہیں کر سکتے. زبان سے آپ نے کہہ دیا تو آپ نیت تبدیل نہیں کر سکتے. اب جو قربانی کا جانور ہے وہ قربانی ہی کے لیے ہوگا، اب وہ عقیقے کے لیے نہیں ہو سکتا.
ایک صورت تو یہ بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خریدتے وقت نیت تھی دونوں بکروں کی کہ میں قربانی کے لیے خرید رہا ہوں، لیکن میں نے کسی سے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی صرف نیت کر کے لے کے گھر پہ آیا ہوں۔ پھر یہ آیا کہ میں اس کو ایک بکرا عقیقے میں دے دیتا ہوں، عقیقہ کر لیتا ہوں ایک بکرے سے، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے کہا، اس میں اختلاف ہے لیکن علماء کرام کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں یہ نیت کی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری مثالوں سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے میرے ذہن میں نیت تھی کہ میں کسی کو 1,00,000 روپیہ گفٹ دوں گا، نیت دل میں تھی کہ دوں گا، بعد میں سوچا نہیں دوں گا، تو یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دل میں سوچا تھا کسی کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، لیکن اگر میں نے دے دیا ہوتا، قبضہ دے دیا ہوتا تو شرعی اعتبار سے وہ لاگو ہو جاتا، میں دوبارہ اس کو لوٹا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب دل میں نیت کیا، لیکن بعد میں نے نیت تبدیل کر دی کہ ٹھیک ہے نہیں دیتا ہوں۔ علماء کرام متفق علیہ مسئلے پر یہ قیاس کر رہے ہیں دوسرے مسئلے کا، کہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر دل میں نیت تھی کہ میں کسی کو 1,00,000 دوں گا، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی نہیں دوں گا، تو مجھ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعاً میری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وقف ہے، ایک دوسری مثال وقف کی ہے کہ اگر میرے دل میں تھا کہ میں کوئی اپنی زمین وقف کروں گا، نیت میں نے کی تھی وقف کرنے کی، لیکن بعد میں نیت تبدیل ہو گئی کہ نہیں میں اس کو بیچ دوں گا، بیچ کے پیسہ لے مجھے چاہیے، تو ایسی صورت میں جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے جو دل میں نیت کیے تھے، آپ جو ہے اس نیت کو تبدیل کر کے زمین کو بیچ کے پیسہ اپنے استعمال میں لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے کہا اسی طرح بکرے کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے نیت خریدتے وقت کی تھی، لیکن بعد میں اگر آپ اس کو عقیقے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے زبان سے کسی سے کچھ کہا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ آپ نیت میں تبدیل کر دیں، اسے عقیقے میں جو ہے قربان کریں گے یا کسی کو گفٹ کر دیں یا بیچ دیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔